अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि एक नए मंसूबे पर काम हो रहा है। इस मंसूबे की दो जिहतें हैं। एक जिहत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ हलकों में रिकाउंटिंग के नाम पर हराया जाए, जिसका आगाज़ हल्का NA 154 पे हुआ, जहां पर अब्दुर्रहमान कांजू को जितवाया गया, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को हरा दिया गया। और इसमें जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया वो पहले ही पकड़ा गया, यानी मुस्तरद वोटों की तादाद 7,000 से 20,000 पर चली गई और जीतने वालों के वोट की तादाद 6,000 जायद हुई। यानी मुस्तरद जितने वोटों को किया उसका दुगना अगर जीतने वालों का किया जाए तो भी मुस्तरद वोटों की तादाद ज़्यादा हो। अब अगला तरीकाकार यह है कि एक धांधली शुदा हुकूमत बनाई जा रही है। अवाम ने तो इन्हें मुस्तरद कर दिया, इन सब को मिलाकर भी इतनी अक्सरियत नहीं है कि ये अपनी हुकूमत बना सकें। अब इस तरीके से इनको 2/3 मेजोरिटी दिलवाई जानी है। अगर 2/3 मेजोरिटी इनके पास ना हो तो फिर आखिर कैसे ये आईनी तरामीम करेंगे, कैसे ये बाकी सारे काम करेंगे? ये तो वैसे ही हुकूमत होगी जैसे पिछले 16 महीने में थी। तो दूसरी गेम मखसूस नशिस्तों पर डाली गई। उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतअद्दिद दरखास्तें दी, मगर उन दरखास्तों को डिले में रखा गया, उनको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। फिर MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग सारे पहुंच गए और कहा कि ये लूट मार का माल हम में तकसीम किया जाए, यानी जो नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए उनको ना दी जाएं बल्कि हमें दी जाएं। अब इस प्लान की दूसरी जिहत यह है कि आप मखसूस नशिस्तें उठा के इनकी झोली में डाल दें। अब जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया, उसी तरह उनकी मखसूस नशिस्तें छीन के उनको 2/3 मेजोरिटी दी जा रही है। मुझे बताएं, क्या इससे आपका निज़ाम चल जाएगा? जब MQM वाले खुद कह चुके हैं कि नून लीग हमें कह रही है कि आपका मैंडेट 100% जाली है, बाकियों का यानी पीपल्स पार्टी का और नून लीग का 50 से 60% जाली है, यानी इस पे सबका इत्तेफाक है कि मैंडेट सभी का जाली है। अब आप जब ये हरकतें करेंगे तो क्या इस निज़ाम पर सवालात नहीं उठेंगे या निज़ाम की क्रेडिबिलिटी चैलेंज नहीं होगी, निज़ाम की वक़्त ख़त्म नहीं होगी? मैं आपको मोडीज़ का बता देता हूँ। ये एक इंटरनेशनल इदारा है रेटिंग का। मोडीज़ ने पाकिस्तान के मौजूदा इंतखाबात को मुतनाज़ा तरीन करार दिया है। वो कहते हैं कि मुश्किल फैसलों के लिए मखलूत हुकूमत के पास मैंडेट बज़ाहिर नाकाफ़ी है। फिर दूसरी खबर सुने, रोज़ इलेक्शन कमीशन के नतायज जल्द मुकम्मल करें, इलेक्शन कमीशन की हिदायत। क्या इससे भी बड़ा मजाक इस मुल्क के साथ हो सकता है? आज 20 दिन गुजर गए हैं और इस मुल्क में इंतखाबी अमल या इलेक्शन नतायज मुकम्मल नहीं हो सके। और अब मखसूस नशिस्तों पर क्या हो रहा है? कल इमरान खान ने कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा को इस्तीफा देना चाहिए। इलेक्शन से पहले हमसे धांधली की गई और बल्ले का निशान छीन कर जो कुछ किया गया सब जानते हैं। इसमें कौन कौन शामिल था, किन किन बड़े मनसबों पर बैठे लोग हैं जिन पर तनकीद हो तो वो JIT बना देते हैं और उसके बाद वो सहाफ़ियों को गिरफ्तार भी करवाते हैं ताकि उनके कलेजे को ठंड पड़ जाए। और नंगे वो इस कदर हो चुके हैं कि उनकी कोड़ी भर इज्जत मुल्क में नहीं रही। अब आज सुन्नी इत्तेहाद या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत जारी है, वहां पर सिकंदर सुल्तान राजा के सामने बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ का निशान वापस लिया। उम्मीदवारों को बाल्टी, झाड़ू, बैंगन और दीगर तज़हीक आमेज निशानात दिए गए। ऐसे निशानात देने का मकसद वोटर्स को कंफ्यूज करना था। अब इसका जवाब तो इनके पास था नहीं, क्योंकि कौम ने इनके मुंह पर जूता मारा और इनको इनकी औकात याद दिलाई कि हम इन निशानात के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिताएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहिब जो हैं वो बोलने लगे, गंद उबलने लगे कि सियासी तकारीर के लिए बहुत से फोरम्स हैं, अभी कानूनी नुक्ते पर बात करें। और उसके बाद ज़रा सुनिए, आज मज़हर अब्बास ने अपने -2 वाले मजमून में लिखा कि -2 तो हो ही गया, जिसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों को देखें, दोनों माइनस हो गए। इमरान खान को तो आप पहले ही माइनस कर बैठे थे कि हम इमरान खान को निकाल देंगे, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने जिसको ये लाना चाहते थे नवाज शरीफ को माइनस करके अपने वोट से दिखा दिया। तो नवाज शरीफ को तो किसी अदालत ने माइनस नहीं किया, किसी बादशाह ने माइनस नहीं किया, पाकिस्तान के लोगों ने अपने वोट से माइनस किया। यही आज मज़हर अब्बास ने अपने मजमून में लिखा कि जो पर्चा सेट किया गया था तहरीक इंसाफ के वोटर ने
اپ سیٹ کر دیا۔ عمران خان کے حامیوں نے اپنے لیڈر کے انتخابی عمل سے باہر ہونے کی صورت میں کمال مہارت سے میاں صاحب کو بھی اس ریس سے باہر کیا۔ آپ اندازہ کریں، ایک شخص کو پولیس تھانے میں مارا گیا، مگر ابھی تک ایس ایچ او گرفتار نہیں ہو سکا، اور پولیس دباؤ ڈال رہی ہے کہ سلو کر لیں، معاملات حل کر لیں۔ اعلیٰ حکام اور ایس ایچ او دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ ان کو منائیں، محکمے کو کلین چٹ چاہیے۔ تو یہ ہے محسن نقوی کی اوقات۔ جب تھانوں میں لوگ مارے گئے، جب لاشیں لوگوں کے گھروں میں گئی، صرف اس لیے کہ تحریک انصاف کا جلسہ کیوں کرایا، اس لیے کہ تحریک انصاف کا جھنڈا کیوں لگایا۔ لیکن ان حلقوں میں تحریک انصاف جیت گئی ہے۔ یہ قوم نے جوتا ان کے منہ پر مارا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے، جس کی گونج بڑے عرصے تک ہمیں سنائی دیتی رہے گی۔ آج جب بیرسٹر علی ظفر نے یہ بات کی کہ ہماری درخواستوں کو لٹکایا گیا اور دیگر درخواستوں کا انتظار کیا گیا تاکہ دوسری درخواستیں آ جائیں تو ان کی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے تمام ان جماعتوں کو نوٹس کر دیا، وہ آئیں اور ہماری مخصوص نشستیں لے لیں۔ تو اس پر الیکشن کمشنر نے پھر گاند ابلا اور کہا کہ ہم نے صرف ان کو نوٹس کیا جو اس میں حقدار ہیں۔ سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی درخواست کے جائزے کے لیے 3 اجلاس کیے، طویل مشاورت کے بعد سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر سماعت کا فیصلہ کیا گیا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ مخصوص نشستیں لینا سنی اتحاد کونسل کا حق ہے۔ اس پر ممبر نثار درانی نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل نے تو عام انتخابات میں شرکت نہیں کی، کیا سنی اتحاد کونسل پارلیمانی جماعت ہے؟ جس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل پارلیمانی جماعت نہیں ہے، لیکن آزاد امیدواروں کی شمولیت کے بعد سنی اتحاد کونسل پارلیمانی جماعت بن گئی ہے۔ جس پر ممبر اکرام اللہ خان نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل آزاد ارکان کے بغیر پارلیمانی جماعت بھی نہیں، آزاد ارکان کی بنیاد پر سنی اتحاد کونسل کو کیسے مخصوص نشستیں دی جا سکتی ہیں؟ تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دی جائیں۔ آگے صدارتی الیکشن آنے والے ہیں، تو چیف الیکشن کمشنر نے کہا صدارتی الیکشن سے مخصوص نشستوں کا کیا تعلق ہے؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ مخصوص نشست والوں نے ووٹ ڈالنا ہے، اور اگر ووٹ آپ اپوزیشن کو دیں گے تو وہ ان کا گنا جائے گا۔ تو یہ ہے الیکشن کمیشن کی جہالت۔ پھر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ صدارتی الیکشن کا مخصوص فارمولہ ہوتا ہے، مخصوص ارکان الیکشن میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اس پر ممبر اکرام اللہ نے کہا کہ مخصوص نشستیں کس کو ملنی چاہیے یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ اس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ سیاسی جماعت وہ ہے جو انتخابات میں حصہ لے۔ ممبر اکرام اللہ نے کہا کہ جس پارٹی کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کیا انہوں نے حصہ لیا؟ تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ نہیں لیا۔ تو ممبر خیبر پختونخوا نے کہا کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس پارٹی کی رجسٹریشن ختم کر دیں؟ تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا بالکل ختم کر دیں، لیکن اس کے لیے آپ کو آئین کا پروسیس اختیار کرنا پڑے گا۔ اب آپ اندازہ کریں، بیرسٹر علی ظفر موجود ہیں، اعظم نذیر تارڑ نون لیگ کی جانب سے ہیں، پیپلز پارٹی کی جانب سے فروغ ایچ نائک اور ایم کیو ایم کی جانب سے فروغ نسیم موجود تھے۔ تو اس سے زیادہ کوئی شرمندگی کی بات ہو سکتی ہے؟ الیکشن کمیشن کا تعصب اسی سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کا نام لے رہے ہیں تو ہم ان کو ڈی لسٹ کر دیتے ہیں، تو آپ ڈی لسٹ کر دیں۔ اب اگر آپ کو میں فیصلہ بتاؤں تو وہ سکندر سلطان راجہ کے انہی ریمارکس میں چھپا ہوا ہے۔ سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے وکیل نے مانا ہے کہ انتخابی نشان واپس دینے پر مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی۔ تو کیا اگر پی ٹی آئی کے وکیل نے مانا ہے تو کیا پھر پورے پلان کے ساتھ تحریک انصاف سے انتخابی نشان واپس لیا گیا؟ پورا پلان ہے ان کو مخصوص نشستیں نہیں دینی۔ کیا یہ اس ملک کی عوام کی توہین نہیں ہے کہ اس ملک کی عوام نے جس جماعت کو جتوایا، اکثریت سے جتوایا، پہلے آپ نے دھاندلی کی، بلے کا نشان لیا، اور اب آپ ان کو مخصوص نشستیں بھی نہیں دینا چاہتے کہ آپ مخالف فریق کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، آپ طاقتور حلقوں کے غلام بن کے یہ سب کر رہے ہیں، آپ ان کو 2/3 میجورٹی دینا چاہتے ہیں، کر لیجئے یہ بھی۔ آپ قوم کے سامنے پہلے ہی بری طرح سے ننگے اور ہارے ہوئے لوگ ہیں، قوم کو موقع ملے گا، قوم پھر آپ کو ننگا کر کے ہرائے گی۔ یاد رکھیے گا یہ دھبا ہے، یہ بلے کے نشان پر دیے جانے والے فیصلے سے بھی برا فیصلہ ہوگا۔ سراج الحق والی بات ٹھیک ہے کہ الیکشن نتائج ووٹوں پر نہیں بلکہ ریاضی کے فارمولے کے مطابق ترتیب دیے گئے، اور یہی بات فضل الرحمان نے بھی کل کہی۔ تحریک انصاف کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تحریک انصاف تو آلریڈی مشکلات فیس کر رہی ہے، وہ عوام کے سامنے سرخرو ہے، عوام کے سامنے جیتے ہوئے ہیں، فارم 45 ان کے ہاتھوں میں ہے، لیکن فارم 47 والوں کو جتوایا گیا۔ اب وہ نہ بائیکاٹ کریں گے، نہ ہی وہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں گے، لیکن آپ 2/3 میجورٹی ان کو دلوا کے یہ جو سب کر رہے ہیں، کیا یہ ظلم نہیں ہوگا؟ کیا اس سے عمران خان کی سپورٹ نہیں بڑھے گی؟ عمران خان کے لیے تو آسانی ہو جائے گی، عمران خان کے لیے تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ وہ کہے گا کہ میں تو آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ پورا سسٹم ملا ہوا ہے، چور اور چوکیدار ایک ہو چکے ہیں،
عمران خان کہتے رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن نون لیگ کی بی ٹیم ہے، تو عمران خان تو کہیں گے کہ بی ٹیم نے میری نشستیں چھین کر ان کے حوالے کی۔ دوسری جانب بادشاہ سلامت نواز شریف سے بھی کھیل چکے ہیں، مانسیرا والی سیٹ تو وہ پہلے ہی ہار چکے ہیں، لاہور والی سیٹ بھی ہارے تھے لیکن جتوایا گیا ہے۔ در حقیقت یہ پیغام دیا گیا اس کے ذریعے سے کہ بادشاہ سلامت کے بغیر نواز شریف کی اوقات کیا ہے۔ دوسری جانب قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے جو کل کہا گیا کہ ہم اجلاس بلائیں گے، اس پر آج پنجاب میں نون لیگ سر جوڑے گی۔ تحریک انصاف نے بھی اپنا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا ہے جس میں انٹرا پارٹی کا الیکشن ہے۔ یا کل قومی اسمبلی کا اگر اجلاس ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ عمر ایوب پارلیمانی پارٹی کے نامزد وزیر اعظم کے امیدوار ہیں۔ شیر افضل مروت کہہ رہے تھے ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم ایوان میں جائیں گے اور بھرپور طریقے سے حلف بھی لیں گے اور احتجاج بھی کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔